اور کوئی سوال ہے صاحب؟ عید کی نماز کے بارے میں کہ عید کی نماز سب اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، اور جیسی عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی تھی ویسی پڑھیں۔ مولانا صاحب یعنی میں خود کھڑے ہو کر کے آپ کو بیان کے سامنے رکھتا تھا یہ بات کہ تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں چلے گئے، تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے آپ نماز میں چلے گئے۔ اب تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر آپ کو 7 تکبیریں پڑھنی ہیں، 7 تکبیریں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح سے میں نے 3 پڑھا، آپ کو پوری 7 پڑھنی۔ اس کے بعد میں آپ کو دعائے ثنا پڑھنی، دعائے ثنا پڑھنی یہ، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں عام طور سے جو صورتیں لوگوں کو یاد رہتی ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ لگ بھگ سبھی کو یاد رہتی ہے، وہ پڑھے پہلی رکعت میں۔ پھر اس کے بعد میں جیسا رکوع کرتے ہیں عام نمازوں میں ویسا رکوع کریں، رکوع سے ویسی اٹھے، سجدے میں جائے سجدہ بھی ویسی کرے، دعائیں سب وہی رہیں گی، دعائیں کچھ بدلیں گی نہیں، اور یہ 7 تکبیروں کے بیچ میں کوئی دعا یا کوئی اور دوسری چیز پڑھی نہیں جائے گی۔ اب جیسے ہی وہ دوسرے سجدے سے اٹھا اللہ اکبر کہہ کے، تو اس کے بعد میں وہ 5 تکبیریں پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح سے 5 تکبیریں پڑھے۔ 5 تکبیریں پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں سورہ غاشیہ تلاوت کرے۔ اب اگر کسی کو سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ پوری یاد نہیں، قد افلح سے یاد ہے تو وہ قد افلح سے پڑھ لے، ادھر یہ پوری یاد نہیں، افلا ینظرون سے یاد ہے سورہ غاشیہ میں تو وہ وہاں سے پڑھ لے، مسنون یہی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ یہ دونوں صورتیں اس کو یاد نہیں ہیں، یہ دونوں صورتیں اس کو یاد نہیں ہیں، تو وہ جو کچھ بھی اس کو یاد ہے قرآن میں سے وہ اس کو پڑھ لے، اور پھر جس طرح سے اس نے اپنی پہلی رکعت مکمل کیا ہے دوسری رکعت کو بھی اسی طرح سے مکمل کر لے۔ پہلی رکعت میں اس نے ایکسٹرا کیا پڑھا ہے؟ دعائے ثنا پڑھا ہے 7 تکبیروں کے بعد میں۔ گرچہ بہت سے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ثنا کا بھی ثبوت اس میں نہیں ملتا، کچھ فتووں میں اپنے ذکر کرتے ہیں کہ ثنا پڑھنا چاہیے، تو ثنا پڑھ لے، وہ 7 تکبیریں بولے اور 7 تکبیروں کے بعد میں ثنا پڑھ لے رک کر کے، اور پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے، اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں یہ صورتوں کو پڑھے۔ گھر میں مرد امامت کرائیں، مرد سب سے آگے ہو، اس کے پیچھے اگر ایک ہی مرد ہے تو وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں عورتوں کی صف لگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ 2 مرد ہیں تو ایک امام صاحب ہو گئے اور مقتدی صاحب انہی کے بازو میں کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں۔ اب یہاں پہ صفوں کا شمار ہو رہا ہے، امام صاحب پہلی صف میں، پہلی صف امام صاحب ہو گئے، امام صاحب کو چھوڑ کر کے پہلی صف مردوں کے لیے، پھر اس کے بعد میں اگر گھر میں جگہ آپ کی لمبی ہے تو بیچ میں بچوں کو رکھیں، آپ بیچ میں بچوں کو رکھیں، اور اگر جگہ زیادہ نہیں ہے تو مردوں کی صف میں لڑکوں کو رکھیں مردوں کی صف میں، اور لڑکیوں کو عورتوں کی صف میں رکھیں، ان کو پیچھے رکھیں، اور خیال رکھیں کہ جو بھی نماز پڑھا رہا ہو کوئی نامحرم اس کی وہاں پر موجود نہ ہو، نہیں تو پردے کا خیال رکھیں پھر اس کا کہ بھائی وہ الگ کمرے میں پڑھ رہی ہیں اور بلند آواز سے آپ یہ کمرے میں الگ پڑھ رہے ہو۔ نماز کا طریقہ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں کوئی کچھ بیان کر سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے تو وہ تقریر کرے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ جمعہ مسجد میں عید کی نماز ہوگی، جیسا رمضانوں میں نماز ہوتی رہی ہے،
اور جتنے لوگ پڑھتے رہے نماز رمضان میں اتنے ہی لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں. اور باقی ایکسٹرا لوگ زحمت نہ کریں یہاں پر آنے کی, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا پورا ساتھ دیں کچھ کرم فرماؤں کی بنا پر, نہیں تو 20-20 لوگوں کی پرمیشن ملی جاتی, 20-20 لوگوں کی پرمیشن ملی جاتی, اور کم سے کم کچھ لوگ الگ الگ مسجدوں میں, کہیں مسجد میں کہیں عیدگاہ میں جا کر کے نماز پڑھ لیے ہوتے اور نماز اس طرح سے ان کی ادا ہو جاتی. تو پھر یہاں سے جو لائیو خطبہ چلے گا آن لائن, وہ لائیو خطبے کو دیکھ لیں, وہ لائیو خطبے کو سن لیں اور دعا میں اس طرح سے اس میں وہ شامل ہو جائیں. اور اگر ان کو خطبہ دیتے ہوئے نہیں آتا ہے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ مختصر طریقہ ہو گیا, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عید کی 2 گانا نماز آپ کو کیسے ادا کرنی ہے. اور اس کی نماز کا وقت ہوتا ہے چاشت کے وقت سے, یعنی جیسے ہی سورج نکلا اس کے بعد میں اوپر گیا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کا وقت جو لگتا ہے چاشت کے وقت تک پہنچنے میں, اس کے بعد سے یہ وقت جو شروع ہوتا ہے یہ زوال تک رہتا ہے. اس ٹائم سے لے کر کے آپ کو زوال تک کا ٹائم ہے, زوال سے پہلے آپ یہ نماز ادا کر لیں. اول یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے اول وقت میں ادا کریں, لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کچھ آگے پیچھے کر لے رہے ہیں وقت کو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اور اللہ رب العالمین ہم نے یہ جو جاگ کر کے قرآن سنا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے. ہمارے صرف رمضان کیا پورے 12 مہینے, پورے 11 مہینے ویسے ہی گزرے جیسے رمضان کا مہینہ گزرا ہے, کہ ہم نے پانی پینے میں بھی خیال رکھا ہے کہ تو نے حلال پانی کو بھی پینے سے منع کیا تو ہم رک گئے. تو غیر رمضان میں ہم کوشش کریں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے جو حرام چیزیں کی ہیں ہم ان کو کرنے سے رک جائیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.